بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم بازوبان حکایت کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شوکت اقتدار۔ آج ہجرت کی رات تھی۔ سارے قبیلے کے نمائندے کفار تیغ بے نیام لیے انتظار میں کھڑے تھے، اسی رسول رحمت کے انتظار میں جو انہیں ہلاکت و تباہی کے دھانے سے آسائش دوام کی ٹھنڈی چھاؤں میں واپس لانا چاہتا تھا۔ اچانک پچھلے پہر کا شانہ نبوت کا دروازہ کھلا، ایک کرن چمکی اور آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئیں۔ خدا کا حبیب مسکراتا ہوا باہر نکلا اور تلواروں کے سائے سے گزر گیا۔ سحر کے اجالے میں صحرائے کفر کے خونخوار درندے جب دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے تو یہ معلوم کر کے حیرت سے وہ ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے کہ پیغمبر خدا ان کی پلکوں کے نیچے سے گزر گیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ ہزار تیاریوں کے باوجود زہر میں بجھی ہوئی تلواروں کا مصرف حاصل نہیں ہو سکا۔ قبائل عرب کے مشترک محاذ پر آج کی شکست فاش سے رہبران کفر دل ملا کے رہ گئے۔ فوراً ہی دارالندوہ میں مشاورت کی مجلس منعقد ہوئی اور طے پایا کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ اگر تعاقب کیا جائے تو آسانی سے انہیں پکڑا جا سکتا ہے۔ کچھ ہی لمحے کے بعد مکے کی گلیوں میں اعلان ہو رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام میں سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ عرب کے مانے ہوئے شہسوار سراقہ کے کان میں جو ہی اس اعلان کی خبر پہنچی، وہ انعام کی لالچ میں مہم کو سر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فوراً ہی ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے، لگام سنبھالی اور دم کے دم میں نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد انہیں مدینے کے راستے پر دو جھلملاتے ہوئے سائے نظر آئے۔ خوشی سے چہرہ دمک اٹھا، سرخ اونٹوں کی قطار تصورات کے پردے میں رینگنے لگی۔ فرت مسرت میں گھوڑے کو مہمیز لگائی اور ہوا سے باتیں کرتے ہوئے آن کی آن میں قریب پہنچ گئے۔ خدا کا آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق خاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ناکہ پر سوار مدینے کی طرف تیز تیز بڑھتے جا رہے تھے۔ سراقہ نے کمند ڈالنے کے لیے جو ہی قدم آگے بڑھایا، ایک پرجلال آواز فضا میں گونجی، اے زمین اسے پکڑ لے! فرما روائے کونین کا حکم تھا۔ گیتی کا کلیجہ ہل گیا۔ فوراً زمین شک ہو گئی اور سراقہ کے گھوڑے کا پاؤں گھٹنے تک دھنس گیا۔ سراقہ نے ہزار کوشش کی لیکن زمین کی گرفت سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکے۔ جب عاجز و مجبور ہو گئے تو دو عالم کے تاجدار سے رحم کی درخواست کی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور زمین سے خطاب فرمایا، اچھا اب اسے چھوڑ دے۔ ابھی یہ الفاظ فضا میں گونج ہی رہے تھے کہ اچانک زمین کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور گھوڑے کا پاؤں باہر نکل آیا۔ مال کی طمع بھی کیا چیز ہوتی ہے کہ بنی نوع انسان کو دیدہ و دانستہ فریب کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ رہائی پا کر جب سراقہ واپس لوٹ رہے تھے تو تقصیر کی ندامت کے خوف سے دل ڈوبا جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی میل دو میل کی مسافت طے کی ہوگی کہ حرص کا شیطان پھر دل پر مسلط ہو گیا اور فریب کی راہ سے تلقین کرتے ہوئے سرگوشی شروع کی کہ یہ واقعہ تو یوں ہی اتفاقاً پیش آ گیا تھا، اس کے پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ توانائی کا قطعاً کوئی کرشمہ نہیں ہے۔ چلو واپس چلو، سرخ اونٹوں کے انعام کا زرعی موقع ہاتھ سے نہ جانے دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا کوئی انہونی چیز نہیں ہے۔ دل کی آواز پر پھر سراقہ نے گھوڑے کی باگ موڑ دی اور تعاقب کرتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے۔ اس بار بھی لبوں کو جنبش ہوئی، دھرتی کا کلیجہ شک ہوا اور سراقہ اپنے گھوڑے سمیت گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ پھر سراقہ نے رحمت اکرم کو آواز دی، پھر بخشش و درگزر کو پکارا اور پھر رحمت مجسم نے احسان کی بارش کی۔ زمین کو اشارہ کیا اور کائنات گیر اقتدار کی گرفت میں سسکتا ہوا دشمن پھر آزاد ہو گیا۔ اس بار دل کی گہرائی میں پیغمبر خدا کی توانائی کا یقین پیدا ہو چلا تھا۔ بار بار سراقہ سوچ رہے تھے کہ ایک نیاز مند کی طرح زمین کی فرما برداری بلا وجہ نہیں ہے۔ کائنات کے خدا کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معنوی تعلق ضرور ہے، لیکن نفس کا شیطان بڑا ہی چابک دست اور سحر تراز دشمن ہے۔ یہ ظالم ایک ہی لمحے میں دل کی ساری بساط الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ سراقہ کچھ ہی دور چلے ہوں گے کہ شیطان نے پھر سرگوشی کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اتنے ہی بڑے صاحب اقتدار ہوتے تو ایک تھکے ہوئے مجبور کی طرح مکے سے مدینے کی طرف ہجرت نہ کرتے۔ خیالی خیبت کے آگے ہتھیار ڈال دینا بہادروں کا شیوا نہیں ہے۔ سرخ اونٹوں کا انعام تمہاری زندگی کا نقشہ بدل دے گا، چلو واپس لوٹو، اس سے زیادہ زرعی لمحہ تمہیں پھر کبھی میسر نہیں آئے گا۔ بلاخر سراقہ پھر شیطان کے فریب کا شکار ہو گئے، پھر تیزی کے ساتھ واپس لوٹے۔ پھر پیغمبر کے لبوں کو جنبش ہوئی، پھر زمین کا دھانا کھلا اور سراقہ ایک گرفتار پنچھی کی طرح سسکنے لگے۔ رحمت یزدانی نے 2 بار سراقہ کو موقع دیا تھا کہ وہ سنبھل جائیں، لیکن جب بار بار کی تنبیہ کے بعد ان کی آنکھیں نہ کھلیں تو پیغمبر خدا نے خود حقیقت کے چہرے سے نقاب اٹھایا اور دل نواز تبسم کے ساتھ سراقہ کو مخاطب کیا۔ سرخ اونٹوں کے فریب میں اپنے نوشتہ تقدیر سے کیوں جنگ کر رہے ہو؟ تمہارا مستقبل میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ جن کی زلفوں کا آسین ہونا مقدر ہے اسی کو گرفتار کرنے آئے ہو۔ کیا اب بھی تمہیں کفر کی شب دیجور کا سویرا نظر نہیں آیا؟ میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کسرا کے سونے کے کنگن تمہاری کلائیوں میں چمک رہے ہیں۔ وہ دن زیادہ دور نہیں ہے کہ نصیبے کی ارجمندی تمہیں ایک وارفتہ حال دیوانے کی طرح میرے سامنے لا کھڑا کرے گی اور تمہارا سینہ اسلام و ایمان کی دولت لازوال کا گنجینہ بن جائے گا۔ پیغمبر صادق کی زبان حق ترجمان کے نکلے ہوئے الفاظ سراقہ کے دل میں اتر گئے۔ تاریخ انسانیت میں عالمی تسخیر کی یہ پہلی خوشخبری تھی جس کے پیچھے بظاہر کوئی مادی ساز و سامان نظر نہیں آتا تھا۔ حیرت ہے کہ سراقہ کے ہاتھوں میں کسرا جیسے جابر و عظیم فرمانروا کے کنگن دیکھنے والا آج وطن سے بھی شہر بدر کر دیا گیا۔ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ پر جلد ہی صبح سعادت طلوع ہوئی اور وہ مدینے کے دارالامان میں پہنچ گئے اور پروانے کی تراش شمع رسالت کے جلووں میں نہاتے رہے۔ کلائیوں میں کسرا کے سونے کے کنگن پہننے کا یقین ان کے دل کی دھڑکنوں سے منسلک ہو گیا تھا۔ جس رسول عربی نے جبرائیل و میکائیل، عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ اور حشر و نشر کی خبر دی تھی، اسی رسول نے کنگن پہننے کی خوشخبری بھی عطا کی تھی۔ زندگی کے دن اسی انتظار میں گزرتے گئے، یہاں تک کہ خلافت فاروقی کے عہد زرعی میں حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ سخت بیمار پڑ گئے۔ علالت سنگین ہو گئی، صورتحال شہادت دے رہی تھی کہ اب چند سانسوں کے مہمان رہ گئے ہیں۔ اکابر صحابہ کرام بالغ کے قریب جمع ہو گئے۔ عالم برزخ کی طرف منتقل ہونے والوں کے نام کچھ لوگ اپنا پیام و سلام کہنا ہی چاہتے تھے کہ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور مسکراتے ہوئے کہا، آپ حضرات اطمینان رکھیں، یہ میرا آخری وقت نہیں ہے۔ اس وقت تک موت میرے قریب نہیں آئے گی جب تک کہ میں اپنے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن نہ پہن لوں۔ ہر چیز اپنی جگہ سے ٹل سکتی ہے مگر سرکار رسالت کا فرمان نہیں ٹل سکتا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ موت کے چنگل سے نکل آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دنوں میں بالکل صحت یاب ہو گئے۔ آج مدینے میں ہر طرف مسرتوں کی بارش ہو رہی تھی۔ سجدہ شکر کے اضطراب سے سب کی پیشانیاں بوجھل ہو گئی تھیں۔ سپیدہ سحر نمودار ہوتے ہی لشکر اسلامی کا قاصد فتح ایران کی خوشخبری لے کر آیا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو اپنے قدموں تلے رون ڈالا تھا۔ آج تاریخ میں پہلی بار کسرا کے ایوانوں پر عظمت اسلامی کا پرچم لہرا رہا تھا۔ حق کی ستوت و جبروت کے آگے باطل اقتدار کا غرور چکنا چور ہو گیا تھا۔ چند ہی دنوں کے بعد اموال غنیمت ایوان خلافت کی چوکھٹ پر بکھیر دیے گئے۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کسرا کے کنگن دریافت کیے۔ تلاش کے بعد جب وہ مل گئے تو حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کو آواز دی گئی۔ اسی وقت آپ کا عالم قابل دید تھا، ناز سے جھوم رہے تھے، فرط مسرت سے چہرہ کھلا جا رہا تھا۔ ارمانوں کے ہجوم میں مچلتے ہوئے اٹھے اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آج حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کے لیے زندگی کی محبوب ترین گھڑی آ گئی تھی، جس کی آرزو کو ساری عمر ایمان کی طرح سینے سے لگا رکھا تھا۔ وہ آنکھوں کے سامنے جلوہ گر تھی۔ اہل مدینہ بھی کیف و مستی کے عالم میں اپنے آقا کا زندہ معجزہ دیکھ رہے تھے۔ امڑتے ہوئے خوشی کے آنسو میں حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کی کلائیوں میں کسرا کے کنگن پہنائے گئے، سر پہ تاج رکھا اور شاہی قبا زیب تن کرائی گئی۔ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کی شاہانہ سجدج دیکھ کر اہل مدینہ جذبات سے بے قابو ہو گئے۔ فرتے شوق میں منہ سے چیخ نکل گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی عشق و ایمان کی رقت انگیز کیفیت دیکھ کر بےخود ہو گئے اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس وقت کی بات ہے جب اسلام بے سر و سامانی کے عالم میں تھا۔ ایک یزدانی مسافر نے آج کی عظیم الشان فتح کی خبر دی تھی۔
کل میدان قیامت میں آپ حضرات گواہ رہیے گا کہ سراقہ کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنا کر میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا کر دیا ہے۔ سرکار رسالت مآب کی شوکت اقتدار کا یہ نظارہ تاریخ فراموش نہیں کر سکے گی کہ ایک جنبش لب پر کائنات گیتی کا نقشہ بدل گیا اور عشق رسالت کے فیضان نے عرب کے صحرا نشینوں کو چشم زدن میں ساری دنیا کا فرما بردار بنا دیا۔ آج بھی ہو جو براہیم سائیماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ بارش نور۔ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چہیتے صحابی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک پروانہ اس محفل نور سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا تھا، جہاں عرش کی قندیل کا چراغ ہر وقت فروزاں رہتا تھا۔ مدینے کے چمنستان کرم میں اب بھی ہزاروں پھول کھلے ہوئے تھے، لیکن اند لیبان چمن کے فروغ محبت کا یہ حال تھا کہ صرف ایک پھول مرجھا گیا تھا تو ہر طرف سوگوار اداسیوں کی شام ہو گئی تھی۔ بھیگی بھیگی پلکوں کے سائے میں جنازہ اٹھا تو غم گسار کے ازدحام سے گلیوں میں دل رکھنے کی جگہ باقی نہیں تھی۔ خود کائنات ہستی کے سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ایک شدائی کی مفارقت سے بہت زیادہ غمگین و آبدیدہ تھے۔ مدینے کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں جب لوگ جنازہ لے کر پہنچے تو لحد تیار ہو چکی تھی۔ جنازہ اتارنے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس لحد میں تشریف لے گئے اور اپنے نورانی ہاتھوں سے جنازے کو فرش خاک پر لٹایا۔ آپ کی صدائے رحمت پر ہر شخص مچل کے رہ گیا کہ کاش مرنے والے کی جگہ پر ہم ہوتے اور آپ کے قدسی ہاتھوں سے ہماری لاش سپرد خاک کی جاتی۔ عالم گیتی کے مسافر کو گلشن جناح کی سیر کے لیے اپنی خوابگاہ سے 2 قدم بھی نہیں چلنا پڑا۔ جنت کی ساری بہاریں مرکز ہی میں سمٹ آئیں۔ جس کی لحد میں جنازے سے پہلے رحمت یزدانی اتر آئی ہو، آخر اس پر رشک کیوں نہ کیا جائے؟ اس بھری کائنات میں اس سے زیادہ اور کون قسمت کا دھنی ہو سکتا تھا؟ مراسم تدفین سے فارغ ہو کر سرور کائنات کا شانہ اقدس کی طرف واپس ہوئے۔ جو ہی دولت سرائے اقبال میں قدم رکھا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حاضر خدمت ہوئی اور نشاط قلب و روح کے ساتھ سرکار کا خیر مقدم کیا۔ رخ زیبہ پر نظر پڑتے ہی ارمانوں کا گنچا کھل اٹھا اور چشمہ نور کی سطح خاموش پر موجوں کی کرن پھیل گئی، جس کے گوہر زنداں کی جوت سے حرم سرا کی دیواریں چمک اٹھتی تھیں۔ اسی کے جلووں کے سویرے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پیکر حیرت بنی کھڑی تھیں۔ زبان خاموش تھی، لیکن آنکھوں میں کسی مخفی حقیقت کے تجسس کا اضطراب مچل رہا تھا۔ کبھی سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرہن مبارک کو دیکھتی تھی، کبھی کاکل و رخ پر نظر ڈالتی تھی۔ اسی عالم تخیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گئیں اور سر سے پا تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیراہن شریف کا جائزہ لیا۔ آج ان پر حیرت کا کچھ ایسا کیف طاری تھا کہ زبان نہیں کھل رہی تھی، مگر اندر ہی اندر دل کا عالم سیر و زبر ہو رہا تھا۔ تلاش و طلب کی حیرانی کا یہی عالم تھا کہ لبہائے گہر ریز کو جنبش ہوئی اور سرکار نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ تمہاری جستجو کا یہ اضطراب بتا رہا ہے کہ کوئی حیرت انگیز واقعہ تمہاری نگاہ سے ضرور گزرا ہے، ورنہ اس سے پہلے اپنی آمد کے موقع پر تمہاری مسرت کے ساتھ حیرت کا یہ عالم میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اس سوال پر ام المومنین کی آنکھیں چمک اٹھیں، فرط شوق میں عرض کیا، سرکار آج آپ کے قبرستان پر تشریف لے جانے کے بعد بڑے زور کی موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ مدینے کے سارے ندی نالے جل تھل ہو گئے ہیں، ہر طرف سیلاب امڑ آیا ہے، لیکن حیرت ہے، نہ تو قبرستان میں چھپنے کی کوئی جگہ ہے، نہ آپ کے ساتھ بارش سے محفوظ رہنے کا کوئی سامان ہی تھا۔ آخر اتنی موسلادھار بارش کہاں گئی؟ نہ آپ کے چہرے پر بوند کا کوئی اثر ہے، نہ بالوں میں نمی ہے، نہ پراہن ہی ترا ہوا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا واقعہ میرے ساتھ پیش آ گیا ہے۔ عالم اسباب کی کڑیاں ملاتی ہوں تو ایک کڑی بھی نہیں مل رہی ہے۔ اسی عالم تحیر میں مجھ پر بے خودی کا ایک کیف طاری ہے۔ حضرت ام المومنین کا یہ جواب سن کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واقعہ غلط نہیں ہے، ضرور تمہاری آنکھوں نے برستے ہوئے بادل دیکھے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ میں حقیقت کے چہرے سے نقاب اٹھاؤں، تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد تم نے میرے استعمال کا کوئی کپڑا تو اپنے سر پر نہیں رکھ لیا تھا؟ ام المومنین نے عرض کیا، آپ کی وہ یمنی چادر جس کے جھرمٹ میں روح الامین وہی لے کر آتے ہیں، اسے دوپٹے کی طرح البتہ میں نے سر پر ڈال لیا تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب دینے کے بعد
المومنین گوش پر آواز ہو گئی نہایت بے تابی کے ساتھ۔ وہ حقیقت کی نقاب کشائی کا انتظار فرما رہی تھیں کہ رحمتوں کے پھول برساتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، عائشہ یہ وہ بارش نہیں تھی جو آسمان کی کالی کٹاؤں سے برستی ہے جس سے کپڑے بھیگتے ہیں اور زمین نم ہو جاتی ہے، بلکہ یہ وہ بارش نور تھی جو عالم غیب میں ہر آن میرے اوپر برستی ہے۔ میرے نورانی جسم سے مس ہونے والے کپڑے کو جو ہی تم نے سر پر رکھا، عالم غیب کے سارے حجابات اٹھ گئے اور تمہاری آنکھوں نے عالم قدس سے برسنے والی بارش کا مشاہدہ کر لیا۔ اللہ اکبر! سوچنے کا مقام ہے کہ جس رسول انور کے جسم پاک سے لگی ہوئی چادر کا یہ فیضان ہے کہ اس کے سائے میں غیب کے دروازے کھلتے ہیں، نظر کے حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ خود اس رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ غیب کا کیا عالم ہوگا۔ نکھرا ہوا سونا، دوپہر کی دھوپ، آگ کی طرح تپتی ہوئی چٹان اور سیل کے نیچے دبی ہوئی ایک زندہ لاش، غلاموں کو اتنی دردناک سزا نہیں دی جاتی۔ مکہ کے ایک تاجر نے امیہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، شاید تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس نے کتنا سنگین جرم کیا ہے۔ سارے صنادید عرب جس رسول کے خلاف سفارہ ہیں، یہ بدبخت اس کا کلمہ پڑھتا ہے، شب و روز اسی کا دم بھرتا ہے، اسی کے تصور و خیال میں ہر وقت شرابور رہتا ہے۔ میں نے اسے بار بار سمجھایا کہ تو ایک حبشی نژاد غلام ہے، عرب والے رسول سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ اگر کسی کا حق تیرے اوپر ہو سکتا ہے تو آقا ہونے کی حیثیت سے یہ منصب میرا ہے اور صرف میرا ہے۔ امیہ نے تیور بدل کر جواب دیا، تمہاری اس فہمائش پر وہ کیا کہتا ہے؟ مکے کے تاجر نے پھر سوال کیا۔ کہتا ہے تم نے میرا جسم خریدا ہے۔ غلامی کے فرائض کا تعلق اعضاء و جوارح سے دل سے نہیں ہے۔ میں تمہاری خدمت سے انکار کر دوں یا مجھ سے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوتاہی سرزد ہو تو البتہ میں لائق تعزیر ہوں، لیکن ضمیر کی آواز اور دل کی امنگوں پر تمہارا کوئی حق تسلیم کرنے سے میں قطعاً انکار کرتا ہوں۔ کسی دلکش اور زیبا ہستی کے ساتھ روح کی وابستگی کے لیے رنگ و نسل کی ہم آہنگی بالکل ضروری نہیں۔ حبشی نژاد ہونا عرب کے پیغمبر صادق پر ایمان لانے سے مانے نہیں ہے۔ امیہ نے نہایت تمسخر کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب نقل کیا۔ اس کی گفتگو کا تیور بتا رہا ہے کہ عرب کی رائے عامہ کے خلاف بغاوت کے بھرپور جذبے سے وہ مسئلہ ہو چکا ہے۔ رسول کی آواز کے سحر سے اس کا جانبر ہونا اب بہت مشکل ہے۔ ایسے بے وفا سرکش کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے یہ سزا بھی بہت ناکافی ہے۔ یہ کہتے ہوئے مکے کا تاجر آگے بڑھ گیا۔ پھر وہی دوپہر کا وقت تھا، آسمان سے چنگاری برس رہی تھی۔ لالا کی طرح دہکتے ہوئے انگاروں پر حضرت بلال کو لٹا دیا گیا۔ اوپر سے کئی من پتھر کی ایک چٹان سینے پر رکھ دی گئی تاکہ سلگتا ہوا جسم کروٹ نہ بدل سکے۔ ایک زندہ انسان کا خون جل رہا تھا، چربی پگھل رہی تھی اور مکے کے اوباش تالیاں بجا بجا کر بدمست شرابیوں کی طرح ناچ رہے تھے۔ چنگاریوں کی طرح جسم کی ہاکستر اڑنے لگی، لیکن سلگنے والے کی زبان پر ظلم و ستم اور جور و استبداد کا کوئی شکوہ نہیں ہے۔ ایک سے ایک لرزا دینے والا واقعہ دنیا کی نگاہوں سے گزرا ہے، لیکن خوشنودی حق کے لیے تسلیم و رضا اور صبر و ضبط کا یہ حیرت انگیز نظارہ چشم فلک نے کم ہی دیکھا ہوگا۔ تصور جانا میں آنکھیں بند تھیں اور امیہ ہاتھ میں تازیانہ لیے پوچھ رہا تھا، بتا کیا اب بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے گا؟ تیری ہڈی تک جل گئی، اب تو جھوٹے دین سے توبہ کر لے، بلا وجہ اپنی جان کو ہلاکت کا نشانہ مت بنا۔ آخری بار سن لے کہ اب بھی اگر تو اپنی ضد سے باز نہ آیا تو تیرے جسم کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ سارا عرب میرے ساتھ ہے، کوئی بھی تیری حمایت کے لیے کھڑا نہ ہوگا۔ شدت کرب میں لرزتی ہوئی ایک مدھم سی آواز فضا میں گونجی، رسول عربی کا کلمہ میں زندگی کی آخری سانس تک پڑھتا رہوں گا۔ اس دین کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں جس کی محبت میرے دل کی دھڑکنوں میں جذب ہو چکی ہے۔ ایک حبشی غلام کی اس سے بڑھ کر اور کیا معراج ہوگی کہ اس کے جسم کی جلی ہوئی راکھ رسول عربی کے قدموں کا بوسہ لے لے۔ میری فتح و سرخروئی کے لیے میرے رسول کی حمایت بہت کافی ہے۔ وفاداری کی موت ہلاکت نہیں، حیات جاوید ہے۔ چاندنی رات تھی، ایک پیکر نور کے دم قدم سے مکے کی پہاڑیوں پر نور برس رہا تھا اور فضاؤں میں ہر طرف خوشیوں کی ترنگ بکھری نظر آ رہی تھی کہ اتنے میں چمنستان رسالت کے اندلی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ آج چہرے پر غیر معمولی اندو غم کے آثار تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھاتے ہی دریافت فرمایا، ابوبکر آج تمہارے چہرے پر دل کے گہرے زخم کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، اب حضرت بلال کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی،
آج دوپہر کو ظلم و شقاوت کا ایک دل گداز منظر دیکھ کر آنکھوں سے خون ٹپک پڑا۔ ظالم نے دہکتی ہوئی آگ پر ننگی پیٹھ انہیں سلا دیا تھا۔ آپ کے کاکل و رخ کا غلام آنکھیں بند کیے سلگتا رہا۔ اف کرنا تو بڑی بات ہے، جانثار نے کروٹ بھی نہیں بدلی۔ انگاروں کے مدفن کے نشانات بتانے کے لیے جگہ جگہ پیٹھ میں غار پڑ گئے ہیں۔ جور و ستم کی یہ درد انگیز سرگزشت سن کر سرکار کی پلکیں بھیگ گئیں۔ ارشاد فرمایا، ابو بکر مت گھبراؤ، حق کا سورج زیادہ دیر تک گہن میں نہیں رہتا ہے۔ آزمائشوں کی انہی بھٹیوں میں عشق و ایمان کا سونا نکھرتا ہے۔ وہ دن بہت جلد آ رہا ہے جب اہل ایمان کی دنیا بلال کو اپنا آقا کہہ کر پکارے گی۔ جذبہ غم گساری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خود ہو گئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، امیہ اسی لیے تو انہیں اپنے مظالم کا نشانہ بنا رہا ہے کہ وہ انہیں اپنا زرخرید غلام سمجھتا ہے۔ سرکار مجھے اجازت مرحمت فرمائیے کہ حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دوں۔ خوشی سے چہرہ زیبا کھل گیا۔ ارشاد فرمایا، اس سے بڑھ کر اور دارین کی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے ایک مظلوم بھائی کو رنج و محن کے زنداں سے رہا کرایا جائے۔ دین کے رشتے سے مصیبت زدوں کی امداد خدائے بزرگ و برتر کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے، لیکن ابو بکر، نگار خانہ عشق کے اس شکیل زیبا کی خریداری میں مجھے بھی شریک کر لینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات کی بے خودی میں اشک بار ہو گئے۔ سرکار، میں اور بلال دونوں ہی کاکل و رخ کے غلام اور دامن کرم کے پناہ گیر ہیں۔ آپ سے الگ نہ ہماری جان کی کوئی ہستی ہے، نہ مال کا کوئی وجود۔ شرکت تو جب ہوتی کہ میرا کوئی الگ وجود ہوتا، جب سب کچھ حضور کا ہی ہے تو اب شرکت کا سوال ہی کیا رہ جاتا ہے۔ میری تو صرف اتنی آرزو ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس سنگل یہودی سے چھڑا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز پر نثار کر دوں۔ دوسرے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیہ سے کہہ رہے تھے، میں تمہارے خبشی غلام کو خریدنا چاہتا ہوں، اگر تم ایثار کر سکو تو میرے ہاتھ پر فروخت کر دو۔ امیہ نے کہا، اگرچہ میں ضرورت مند ہوں لیکن تمہاری بات نہیں کاٹوں گا، خریدنا ہے تو مناسب قیمت طے کر لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہاری منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ اور پھر جیسے ہی اس نے زبان ہلائی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بلا پس و پیش منہ مانگی قیمت ادا کر دی۔ جب خوشی میں جھومتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اپنے ہمراہ لے کر چلنے لگے تو امیہ نے تان کرتے ہوئے کہا، ابو بکر، ایک ذہین تاجر کی حیثیت سے تم عرب گیر شہرت کے مالک ہو۔ تمہارے متعلق مشہور ہے کہ مال پرکھنے اور قیمت لگانے میں تمہارا اب تک کوئی بھی حریف نہیں پیدا ہو سکا ہے، لیکن مجھے سخت تعجب ہے کہ آج بلال کی خریداری میں مات کھا گئے۔ ایک ناکارہ غلام جس کی نہ صورت ہی دیکھنے کے قابل ہے اور نہ اسے کوئی ہنر ہی آتا ہے، تم نے سونے کے مول اسے خرید لیا ہے۔ اتنا بڑا غبی اور بے عقل ہے وہ کہ میں نے سخت سے سخت سزا دی ہے، لیکن رحم کی درخواست کرنے کا بھی اسے سلیقہ نہیں معلوم۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا ناکارہ بے ہنر غلام تم نے کس مصرف کے لیے خریدا ہے۔ معنی خیز تبسم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 لفظوں میں یہ جواب مرحمت فرمایا، خوب و ناخوب کا معیار ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا۔ بڑی مشکل یہ ہے کہ تم جسے عیب سمجھ رہے ہو وہی میرے نزدیک ہنر ہے۔ بلال کو سونے کے مول خرید کر بھی میں شرمندہ ہوں کہ اس کی واجبی قیمت دونوں جہاں سے زیادہ ہے۔ جس رخ زیبا کی ایک جھلک نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو وارفتہ بنا دیا تھا، آج زندگی بھر کے لیے اسی کے قدموں میں پہنچ گئے تھے۔ آقا کونین کے دامن میں انہیں 2 جہاں کا سرمدی سکون مل گیا۔ اب وہ سیاہ فام غلام نہیں تھے، عالم اسلام کے خوبرو آقا تھے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔